صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں کے احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی افزائی کی۔ سب سے پہلے جو تلاوت کلام پاک ہوئی تو اس نے ماحول کو بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں الفت ڈالی اور آج ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس دور میں گلے کاٹے گئے ہیں، جس دور میں کفر کے فتوے لگے ہیں، جس دور میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، جس دور میں لاحق علماء کو اور کئی علماء کو، بڑے بڑے جید علماء کو شہید کیا گیا ہے اور جس سے امت کا نقصان ہوا۔ تو ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے۔ اس طرح انہوں نے ایک بات کہی کہ لیاقت بلوچ صاحب تو میرے ہمسائے تھے، تو ہم ایک پاکستان کے رہنے والے پاکستانی ہیں اور دنیا کے لیے ہم پاکستان کے سفیر ہیں۔ تو ہم نے جہاں بھی جانا ہے اپنے ملک کی سفارت کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اس ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ نہ صرف اس پاکستان کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے جو ہے امن کا پیغام رکھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھ بھی لیا کہ جب ہم نے دوسروں کی لڑائیوں میں داخل ہو کے ان کا بھی کتنا نقصان کیا اور اپنا بھی کتنا نقصان کیا، تو اب اتنا ہم سمجھ چکے ہیں کہ جب اس قسم کی لڑائی آتی ہے تو اگر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو اس کے خلاف تو نہ کھڑے ہوں۔ اور یہی بات پاکستان نے کی بھی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور وہ نظریں یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ملک ایسا ملک ہے کہ جو دنیا میں امت مسلمہ کی سیادت کر سکتا ہے، قیادت کر سکتا ہے اور امت مسلمہ کا کھویا ہوا جو مقام ہے اس مقام کو واپس دلا سکتا ہے۔ اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس ملک پاکستان میں ان قائدین کی ملی یکجہتی کونسل جیسے جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی حکومت آ گئی تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دنیا کے لیے ایک پیغام محبت، امن اور دنیا میں امت کو آگے لے جانے کا ایک پیغام ہوگا۔ تو انہی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہی پیغام آگے جاری و ساری رکھیں گے۔ ابھی ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں، میں ایک چیز کی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو کام ہے دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ اپنے نفس کی جو ہماری خواہشیں ہیں اور اس میں خاص طور پہ شیطانی خواہشیں ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کریں اور اپنا بھی نام خراب کریں اور ملک کا بھی اور امت کا بھی نام بدنام کریں، تو اس چیز کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ ابھی پاکستان نے ایک اور بات بھی بڑی اچھی کی ہے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کی صلح ہو اور ان کے درمیان ہم دوستی کا کچھ ایسا کریں۔ تو ہم نے کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی مر کا پیغام ہے، اگر اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب ان میں بھی صلح ہو اور پوری امت جو ہے امت بن کے عالم کفر کے سامنے صرف ہم ایک امت بن کے کھڑے ہو گئے تو بس وہی ان کے لیے موت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔